قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ جو ہمارے مدارس میں ظلم ہوتا ہے، ظلم عظیم ہوتا ہے، یہ فلاں استاد بڑا بیکار قسم کا استاد ہے، لیکن کیا کرے، مجبوری ہے، رکھنا بھی ہے، چلو اس کو قرآن مجید کا ترجمہ دے دو۔ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن اسی لیے رہ گیا ہے۔ جو قابل معلمین معلمات ہیں، یہ ترجمہ قرآن حکیم کسی اور کو دے دے، اچھا میں عالم ہوں، میں پڑھانا آتا ہے مجھے، میں قابل آدمی ہوں، اس لیے قرآن نہیں پڑھانا میں نے۔ نمبر 6، مؤثر طریقہ تدریس اختیار کرنا اور تدریس کی تربیت حاصل کرتے رہنا، یہ مسلسل عمل ہے، مسلسل عمل ہے۔ مختلف اساتذہ کی ورکشاپس کروانا، بار 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 بار، کبھی تدریس کے بارے میں، کبھی تعلیم کے بارے میں، کبھی آلات کے استعمال کے بارے میں، کبھی خاص فن کے بارے میں، جیسے کسی نحوی استاد کو بلا لیا جائے کہ جی نحو کیسے پڑھاتے ہیں، تراکیب کیسے کرواتے ہیں، تحلیل نحوی کیسے کرواتے ہیں، پھر کبھی صرف کے ماہر کو بلا لیا جائے کہ تحلیل صرفی کیسے ہے، صیغوں کو کیسے پہچانیں، ہم طالب علموں کے اندر صرف کیسے منتقل کریں، منطق کے بارے میں، فقہ کے بارے میں، قرآن مجید کا ترجمہ، بہت مسئلہ مشکل ہے قرآن مجید کا ترجمہ سکھانا۔ قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ جو ہمارے مدارس میں ظلم ہوتا ہے، ظلم عظیم ہوتا ہے۔ یہ محتمم صاحب ہوتے ہیں، نقشہ بنتا ہے اس باغ کا، تو بات ہوتی ہے فلاں استاد بڑا بیکار قسم کا استاد ہے، لیکن کیا کرے، مجبوری ہے، رکھنا بھی ہے، چلو اس کو قرآن مجید کا ترجمہ دے دو۔ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن اسی لیے رہ گیا ہے۔ اور ہمارے معلمین اور معلمات کا بھی رویہ یہی ہے، ان کو دیکھو دے دو ترجمہ قرآن حکیم، یہ آپ کے گلے پڑ جائیں گے جو قابل معلمین معلمات ہیں، یہ ترجمہ قرآن حکیم کسی اور کو دے دے، اچھا میں عالم ہوں، میں پڑھانا آتا ہے مجھے، میں قابل آدمی ہوں، اس لیے قرآن نہیں پڑھانا میں نے۔ ناراض ہو جاتے ہیں، ترجمہ قرآن کسی قابل استاد کو دے دے، ناراض ہو جائے گا وہ، کر کے دیکھ لیں آپ۔ وہ کہتا ہے مجھے منطق دے، فقہ کی کتاب دے، ہدایہ دے، فلاں کتاب دیں مجھے، ترجمہ آپ کسی اور کو دیں، کیونکہ یہ بیکار لوگوں کا کام ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ میں بخاری شریف اس وقت پڑھا رہا ہوں، کتاب التفسیر، اور مجھے آیات کا ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ دور حدیث کے طالب علم کو ترجمہ نہیں آتا آیات کا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور ادارے کی نہیں کر رہا۔ کیوں ہمارے ساتھ ترجمہ قرآن کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے؟ تو آپ نے دیکھنا اس چیز کو، مؤثر طریقہ تدریس اختیار کرنا اور تدریس کی تربیت حاصل کرتے رہنا۔ ہمیشہ ترجمہ قرآن کسی قابل استاد کو دیا جائے، محنت کریں اس پر، لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ، اس کی تدریس کی تربیت دی جائے، اس مدرس کو باقاعدہ سکھایا جائے آپ نے کیسے پڑھانا ہے اس کتاب کو۔